ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ مثل مثال، ما جو، مثل مثال ما جو، ينفقون یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، مثل ما ينفقون اس کی مثال جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، مثل ما ينفقون اس کی مثال جو یہ کافر لوگ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے دن نہ ان کے مال ان کے کسی کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں ان کے کسی کام آئیں گی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں مال خرچ کرتے بھی ہیں، بے شک وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہی کیوں نہ خرچ کرتے ہوں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی بھی نیکی ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتی اور ان کے لیے کسی قسم کی نفع بخش ثابت نہیں ہوتی، نہ تو دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ہم نے دوسرے پارے میں یہ آیت پڑھی تھی، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ سب ضائع اور برباد ہو گئے۔ مثل مثال، ما ينفقون جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں جو مال کسی نیک مقصد سے بھی یہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال کمثلی جیسا کہ مثال، ریح ہوا، جیسا کہ ہوا کی مثال، فیہا جس میں صر پالا ہو، شدید سردی ہو، شدید سرد ہوا، اصابت وہ پالا، وہ شدید تیز سرد ہوا، اصابت جا لگے، جا پہنچے، حرث کھیتی، قوم اس قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پہ، اصابت حرث قوم وہ جا پہنچے، جا لگے اس قوم کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فأہلکتہ اور وہ جو شدید طوفانی ہوا ہے وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے۔ ایک آدمی نے بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے باغ اگایا، کھیتی اگائی، بڑی محنت کے بعد، بڑے ٹائم کے بعد، بڑی کوشش کے بعد وہ کھیتی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، اب پھل دینے کا وقت ہے، عین اس وقت کوئی شدید سیلاب آتا ہے، کوئی شدید بارش آتی ہے، کوئی اولے پڑتے ہیں، کوئی برف باری ہوتی ہے اور وہ ساری کھیتی تباہ ہو جاتی۔ ساری محنت کے بعد باوجود اس مالک کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ جو لوگ کافر ہیں وہ بے شک نیک سمجھ کر کسی اچھے کام میں مال خرچ کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی انسانیت کی بھلائی اور نفع کے کام کریں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت والے دن جب نفع کی صورت آئے گی اور اس کا فائدہ اٹھانے کی صورت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ فأہلکت
تو اس بگولے نے، اس پالے نے اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا. وما اور نہیں ظلمہم ان پہ ظلم کیا اللہ نے. وما ظلمہم اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن بلکہ انفسہم وہ اپنے آپ پر یظلمون خود ظلم کرتے ہیں. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، سوچ آتی ہے، آخر کافر کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کافر کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ وہ نیکی کر رہا ہے، قبول ہونی چاہیے. وہ بھلائی کے کام کر رہا ہے، وہ اچھائی کے کام کر رہا ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ اس کی بھلائی اور اس کی اچھائی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کوئی فائدہ دیں گے اور نہ ہی آخرت میں اسے اس کا کوئی نفع ملے گا. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ اس خدا کی مخلوق ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ کافر کے ساتھ ایسا طرز عمل کیوں ہے؟ ایسا رویہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے بھی ایسے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ مغلوب ہے. اب ان کے ذہنوں کے اوپر مغلوبیت چھائی ہوئی ہے، اور کفار اور کفر کا ایک ہوا ان کے ذہنوں کے اوپر ہے کہ وہ تو بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، ان کی تو کیا باتیں ہیں، ان کے ہاں تو کیا کتنی ترقی ہے، کتنے انصاف پسند ہیں، کتنے انسانیت نواز ہیں. اس قسم کی باتیں عموماً ہمارے ذہن میں بھی ہیں. ہم کفر سے مرعوب بھی ہیں، کفار سے مرعوب بھی ہیں. پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے وہ کیسے ان کے سامنے بچھی ہوئی ہے اور ان کی باتوں پر کیسے صدق دل سے عمل بھی کر رہی ہے. جواب یہ ہے ایسا کیوں ہے کفار کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے، اس لیے مثال کے طور پر ایک ملک ہے. اب وہ ملک کہتا ہے کہ یہاں وہ شخص رہ سکتا ہے جو اس ملک کے قوانین اور آئین کو مانے گا. جو اس ملک کے آئین اور قوانین کو مانے گا وہ اس ملک میں رہ سکتا ہے، وہ اس ملک کی تمام سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسے اس ملک کی ہر چیز دستیاب ہے اور اس کے لیے ہر اصول، قانون، ضابطہ اس کے حق میں ہے. سیدھی سی بات ہے. کوئی اگر کسی ملک کے قانون کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، تو وہ ملک کہتا ہے کہ اب اس شخص کے لیے اس ملک کی کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے اس کو، یہ کسی چیز سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. بعین ہی یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو فرماتے ہیں کہ میرا ایک آئین، قانون، نظام ہے، تم نے اس کو ماننا ہے. جو کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں تیرے آئین، قانون، نظام کو نہیں مانتا، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، پھر تیرے کاموں کی میرے ہاں کوئی اوقات ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں. جس طرح باغی ہوتا ہے نا، باغی کوئی غدار بن جائے، کوئی باغی ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو حکومت کی طرف سے جو مراعات ملی ہوتی ہیں، جو انعامات ملے ہوتے ہیں، جو میڈلز ملے ہوتے ہیں، جو ایوارڈ ملے ہوتے ہیں، وہ واپس لے لیے جاتے ہیں. تم اس کے لائق نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر، ثواب، رحمت، یہ ایوارڈ ہے انسان کے لیے، یہ انعام ہے انسان کے لیے، یہ مراعات ہے انسان کے لیے. جب انسان اللہ کے آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، نہیں فالو کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی ایک سمپل سی مثال سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ کیوں ہے. اور کسی بھی ملک کا جو قانون کو نہ ماننے والا ہوتا ہے، باغی کہلاتا ہے، وہ اس ملک کا مخالف سمجھا جاتا ہے. اسے یا تو ملک بدر کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. اسے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ سر عام پھرے اور لوگوں کے سامنے اپنے تاثرات کو اظہار کرے اور اپنے خیالات کو اظہار کرے، اس کو اس کی اجازت نہیں ہوتی. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کل کے ذہن میں، لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کیوں. میں یہاں ایک صاحب نماز پڑھا کرتے تھے، وہ مسجد کے پڑوسیوں میں سے تھے، تو وہ کافی عرصہ رہے باہر، وہ کافی عرصہ باہر بھی رہے. تو ان کا جو پیشہ تھا وہ طب تھا، ڈاکٹر تھے، وہ اچھے ڈاکٹر تھے. یہاں سامنے ایک دن کسی صاحب نے کوڑے کو آگ لگائی ہوئی تھی، تو ظاہر ہے وہ دھواں پھیلا ہوا تھا، تو ان کے گھر میں کوئی مریض بھی ہوں گے، وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا.
وہ یہاں مسجد کے صحن میں کھڑے وہ صاحب کہنے لگے یہ دیکھو یہ جاہل لوگ، یہ جس نے کسی نے آگ لگائی تھی، جاہل لوگ، سینس نہیں ہے ان کو، عقل نہیں ہے ان کو، زمین میں اور دنیا میں رہنے کا شعور نہیں ہے، اس قسم کے الفاظ. اور پھر میں آج تک بھی نا میں وہ الفاظ سنتا ہوں تو میں تھوڑا سا کانپ جاتا ہوں. کہنے لگے کہ یہ سوچ لے کے بیٹھے کہ جنت میں جائیں گے. ارے جنت میں یورپ والے جائیں گے، یہ اس کے الفاظ تھے. جنت میں یورپ والے جائیں گے، یہ لوگ نہیں جائیں گے. یہ اس کے الفاظ تھے. جنت میں یورپ والے جائیں گے، یہ لوگ نہیں جائیں گے. اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں، تو یہ مسلمان کے ذہن کے اندر کئی دفعہ ایک وہ بیٹھا ہوتا ہے، کفار کا ایک تصور بیٹھا ہوتا ہے کہ بڑے نیک ہیں، شریف ہیں، ایسے سب کچھ ہوگا، عین ممکن ہے انسانوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانون انسانوں کے نہیں، رب کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ رب کے قانون کے باغی ہیں، اور رب کے قانون کے باغی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے میرے ہاں کوئی رحمت نہیں ہے جب تک وہ میری بغاوت چھوڑ کر میری اطاعت اور فرما برداری میں نہیں آ جاتے. اذ قال له ربه اسلم، من اسلم وجهه، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے پھر اس کے لیے ہے، اور جو اللہ کی بغاوت کی طرف جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے قرآن کریم میں طغیان کا لفظ پڑھا ہے کہ جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی، اور سرکشی یہی ہے اللہ کے قانون کو نہ ماننا، اس کے اصول و ضابطوں کو نہ ماننا. یہ نہ ماننا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں فرماتے، کوئی بھی بھلائی قبول نہیں فرماتے. باقی یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کھانا پینا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، زندہ رہنا ہے، ان کی زندگی کا وقت اللہ نے متعین کیا ہے تو وہ زندگی ان کو مل رہی ہے، وہ دنیا میں زندہ ضرور ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نہ تو ان کے لیے کوئی محبت ہے، نہ ان کے لیے کوئی رحمت کی نظر ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ثواب یا کوئی جنت، کیونکہ وہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، وہ اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں. مسلمان جتنا بھی بظاہر برا ہو جائے، گناہگار ہو جائے، وہ رب کے سامنے نہیں اکڑتا، وہ رب سے بغاوت نہیں کرتا مسلمان. یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا فرق ہے مسلم اور کافر کا. کافر رب کے سامنے جا کر اکڑنا شروع کر دیتا ہے، وہ رب سے بغاوت کرتا ہے، وہ رب کی حدود کو توڑتا ہے، وہ رب کو رب ماننے کو تیار نہیں ہوتا. مسلم جتنا مرضی برا ہو جائے، وہ انسان کے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کر جائے، لیکن اس کی ایک کوالٹی ضرور ہے، جب رب کا نام آتا ہے اس کی گردن جھک جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، نہیں میں اس کا رب مانتا ہوں. وہ اپنے آپ کو یہ مسلم، وہ اپنی گردن اپنے رب کے سامنے، نہیں اللہ کی ذات نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. مسلمان یہاں آ کے چپ ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں نا کہ ان لوگوں کی مثال، کافروں کی مثال جو یہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح فیہا سر، تو اس کی مثال ایسے ہے. خرچ کرنے سے مراد بھلائی، انسانیت کی خدمت میں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے اندر. جیسے آج کل ہم گنواتے پھرتے ہیں نا لوگوں کو، کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں غیر مسلم سائنسدانوں کے، ڈاکٹروں کے، ملکوں کے، قوموں کے، کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں. بالکل یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے یہ دیکھیں. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو وہ خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال کمثل ریح، جیسا کہ ایک ہوا، تیز ہوا، فیہا سر، جس میں طوفان اور آندھی، اصابت حرث قوم، اور وہ طوفان اور آندھی کسی قوم کی کھیتی کو جا پڑی، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، اور اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا. جو کچھ خرچ کیا تھا انہوں نے وہ سب اڑا کے رکھ دیا، ہلاک اور برباد، ختم ہو گیا. وما ظلمهم اللہ، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا. یہ دیکھیے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ولکن انفسهم یظلمون، اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانۃ، رازدار، من دونکم، دون سوا، الگ، علاوہ، من دونکم، اپنوں کو چھوڑ کر، اپنوں کے علاوہ اوروں کو اپنا رازدار اور اپنا دوست نہ بناؤ. لا یألونکم، وہ نہیں کوئی کمی چھوڑتے،
لا یعلونکم وہ نہیں کوئی کمی چھوڑتے، خبالا تمہیں نقصان پہنچانے میں، لا یعلونکم خبالا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ودو اور وہ تو خوش ہوتے ہیں، ودو اور وہ تو خوش ہوتے ہیں، ما عنتم جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ودو ما عنتم اور تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، قد یقیناً بدت ظاہر ہو چکی ہے، البغضاء ان کی دلی نفرت، بغضاء ان کی دلی نفرت ظاہر ہو چکی ہے، من افواہہم ان کے منہوں سے، ان کی دلی نفرت ان کے منہ سے ابلی پڑ رہی ہے، اردو کا جو محاورہ ہے نا ابلی پڑ رہی ہے، وما اور جو تخفی وہ چھپائے ہوئے ہیں، صدورہم اپنے سینوں میں یعنی اپنے دلوں میں، اکبر وہ تو کہیں زیادہ ہے، وما تخفی صدورہم اکبر اور جو وہ اپنے دلوں اور اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو کہیں زیادہ ہے، قد یقیناً بینا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیں، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی نشانیاں، اپنی آیات، قد بینا لکم الآیات ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں، ان اگر کنتم ہو تم تعقلون سمجھتے، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھتے ہو۔ پھر دیکھیے اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم دوسروں کو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مدینہ منورہ میں جب تک اسلام نہیں پہنچا تھا تو اس سے قبل مدینہ منورہ میں دو بڑے قبائل تھے، قبیلہ ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا، اوس اور خزرج دو بڑے قبائل تھے مدینہ منورہ میں، یثرب کہلاتا تھا یہ علاقہ۔ ان قبائل کے یہود کے ساتھ، تیسری جو بڑی وہاں پر طاقت تھی وہ یہود کی تھی، یہود کے ساتھ ان کے معاملات معاہدات بہت کچھ تھا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاملات تھے ان کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کی دعوت کی برکت سے یہ دونوں قبائل اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے باوجود ان کے یہودیوں کے ساتھ جو معاملات تھے تو وہ اس میں ان کے ساتھ ویسا ہی دوستانہ رویہ رکھتے تھے، اچھے انداز سے ملنا، ان کے ساتھ اچھا لین دین کرنا، یہ جو مسلمان اوس اور خزرج یہود کے ساتھ۔ لیکن یہود کا معاملہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو ایمان لاتا دیکھ کر ان کے دلوں میں ان کے بارے میں حسد اور نفرت اور تعصب اور بغض اور کینہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو ہم نقصان پہنچائیں، کہ یہ مسلمان جو ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اس پس منظر میں نازل فرمائی، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم جو غیر ہیں تمہارے علاوہ جو ہیں ان کو اپنے رازدار نہ بناؤ اور ان کے ساتھ اب ایسے دوستانے نہ رکھو، لا یعلونکم خبالا اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ودوا ما عنتم اور تمہیں اگر تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم ان کا جو بغض ہے اور دلی نفرت ہے وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے، وما تخفی صدورہم اور ابھی جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اکبر وہ کہیں زیادہ ہے، قد بینا لکم الآیات ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی، ان کنتم تعقلون اگر تم ان باتوں کو سمجھو، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی تاکہ تم ان باتوں کو سمجھو۔ آج یہاں تک پڑھتے ہیں جی، پھر